ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی طور پر گئے اور عرض کیا کہ پروردگار مجھے اپنے مخلص بندے کا پتہ بتا دے، تمہارا مخلص بندہ کون ہے؟ اب دیکھیں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں نا، بظاہر تو ہم الحمدللہ ہم کہیں گے کہ ہم اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ بندگی کی تھوڑی دیر پہلے بات بھی ہو رہی تھی، بندگی تابعداری کا نام ہے، بندگی اطاعت کا نام ہے، بندگی خدا کے سامنے دل کے ساتھ جھکنے کا نام ہے، بھی بات ہو رہی تھی۔ لیکن اب چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا کہ وہ کس قدر ہماری بندگی میں بندگی مکمل ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے مخلص بندے سے ملاؤ، یعنی کہ جس کو اے پروردگار تم نے اپنے لیے قبول کر لیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ اپنی دوستی کے لیے لوگوں کو چن لیتے ہیں کہ سینکڑوں دوست ہیں، 50-100 لوگ ہیں، سب سے ملیں گے، ہاتھ ملائیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، لیکن جو دل کی جو دوستی بنتی ہے نا وہ 50 سے نہیں بنتی، وہ جو تعلق جڑتا ہے وہ 100 سے نہیں جڑتا، وہ پھر ہمارے دل کا انتخاب ہوتا ہے، ان 100 میں سے 1 یا 2 سے ہوتا ہے، یا ہو سکتا ہے آپ بہتر اس معاملے میں جانتے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارے میرے بندے ہیں، سب میرے بندے ہیں، سب کے ساتھ خدا کا پیار ہے، لیکن میں اپنی دوستی کے لیے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، میں اپنی دوستی کے لیے میری مرضی ہے، میں جس کو چاہوں میں چن لوں۔ ہم اور آپ اپنا معیار رکھتے ہیں، خدا کا اپنا معیار ہے، اس کی اپنی شان ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ وہ خود چنتا ہے نا اپنے مخلص بندوں کو، تو جانتا بھی وہ ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد منور افسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جو خدا کی دوست ہیں ان کی پہچان بہت مشکل ہے، بلکہ الفاظ ہو سکتا ہے میرے ذہن سے نکل رہے ہوں، وہ کہتے ہیں خدا کو پہچاننے سے بھی اس کے دوستوں کو پہچاننا مشکل ہے۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ یہ جو خدا کے دوست ہوتے ہیں وہی خدا تک ہمیں پہنچاتے ہیں، وہ ذریعہ ہوتے ہیں خدا تک پہنچنے کا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ پروردگار مجھے اپنے مخلص بندے کا پتہ بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ جاؤ فلاں ایک جگہ فلاں شخص ہے، ان سے جا کر ملو، اور ان کو یہ ہماری طرف سے جا کر پیغام دو کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم عبادت کرتے ہو، رکوع کرتے ہو، سجود کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام یہ پیغام لے کر جا رہے ہیں، سجود کرتے ہو، رکوع کرتے ہو، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کتنی بھی عبادت کر لو، کتنے بھی رکوع اور سجود کر لو، لیکن جاؤ گے تم جہنم میں۔ اب یہ پیغام لے کر موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس چلے گئے، اور جا کر اس کو پتا تھا کہ یہ خدا کے نبی ہیں، یہ خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں، جا کر اس کو یہ پیغام دیا کہ تم ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمیں پتا ہے تم رکوع کرتے ہو، سجود کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، سب کچھ، لیکن تم جہنمی ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو فرما رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کی مرضی، اس کی مرضی، وہ جس طرح چاہے وہ صحیح ہے، لیکن جو میں بندگی کرتا ہوں، رکوع کرتا ہوں، سجود کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، اس لیے میں نہیں کرتا ہوں کہ میں جہنم میں نہ جاؤں، میں تو اس کی محبت کے لیے کرتا ہوں، وہ جہنم میں بھیجنا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے واپس جا کر اللہ تعالیٰ کو یہ عرض سنائی، اس نے یہ کہا ہے، تو پھر خدا نے، یہ ایک صوفی کا قول ہے، پھر خدا نے اس کو کہا کہ جا کر، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا کر اب اس کو بولو کہ دیکھو تم نے بڑی نمازیں پڑھ لی ہیں، بڑی عبادتیں، بڑے رکوع، بڑے سجود، اب کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی تم جنت میں جاؤ گے، ہم نے تیرے لیے جنت لازم کر دی ہے، خدا تو ہر چیز پر قادر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیغام جا کر سنایا، اس نے کہا کہ جو اس کی مرضی، جو چاہے وہ کرے، بہشت میں بھیج دے، جو اس کی مرضی، لیکن جو میں عبادت کرتا ہوں، جو میں رکوع اور سجود کرتا ہوں، وہ میں اس کی محبت کے لیے، محبت میں کرتا ہوں، اس کے پیار میں کرتا ہوں، اس لیے میں نہیں کرتا ہوں کہ وہ مجھے بہشت میں پہنچا دے، مجھے جنت میں پہنچا دے، اس لیے نہیں کرتا ہوں۔ تو کم و بیش اس طرح اس صوفی کا یہ قول ہے، اس طرح تو جا کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو یہ عرض سنائی کہ یہ تمہارا بندہ اس طرح فرما رہا تھا، تو خدا نے کہا کہ اسی وجہ سے تو یہ میرا مخلص بندہ ہے، کسی لالچ میں یہ کام نہیں کر رہا ہے، اپنے ذاتی مطلب کے لیے کام نہیں کر رہا ہے، یہ میرے پیار میں کام کیے جا رہا ہے۔ تو بندگی ہم سب کرنا چاہتے ہیں، لیکن بندگی کی تقاضائیں کیا ہیں وہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو کوئی واضح کوئی حکم آپ کو نہیں سنایا جا رہا ہے، ایک صورت حال بتائی جا رہی ہے، اور یہ آپ کو عرض کی جا رہی ہے کہ اس پر آپ غور کریں۔